السلام علیکم پیارے بچوں، اردو بال بھارتی 5ویں جماعت سبق نمبر 10 ڈاکٹر رادھا کرشنن، مصنف ڈاکٹر محمد اسد اللہ۔ مصنف کا تعارف۔ پیدائش 16 جون سن 1958۔ ڈاکٹر محمد اسد اللہ وروڈ، ضلع امراوتی میں پیدا ہوئے۔ ناگپور میں رہتے ہیں اور درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ وہ انشائیہ نگار اور مترجم ہیں۔ ان کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ 5 ستمبر کو ہر سال یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اصل میں یہ تاریخ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تاریخ پیدائش ہے، جو ہمارے ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ ہوئے ہیں۔ اس سبق میں ان کی زندگی کے حالات کو دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ 5 ستمبر سن 1888 کو مدراس، چنئی کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام ترومتی سیتا اور والد کا نام ویرا سوامی تھا۔ ماں باپ نے اس بچے کا نام رادھا کرشنن رکھا۔ بڑے ہو کر رادھا کرشنن ایک عظیم فلسفی اور ماہر تعلیم کے طور پر مشہور ہوئے۔ آگے چل کر وہ ملک کے صدر بھی بنے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رادھا کرشنن کو مشن اسکول میں داخل کیا گیا۔ اپنی ذہانت کے سبب وہ امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم ویلور اور چنئی کے کالجوں میں مکمل کی۔ 1908 میں فلسفے میں ایم.اے کا امتحان پاس کر کے وہ پریزیڈنسی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے۔ اپنی قابلیت، سادہ مزاجی اور ملنساری سے وہ طلباء کے دل جیت لیتے تھے۔ جب ان کا تبادلہ میسور سے کلکتہ ہوا تو الوداع کہنے کے لیے طلباء نے انہیں ایک رتھ پر سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنف بھی۔ ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے۔ ان کی یہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کے پروفیسر نے انہیں ایک سند دی تھی۔ یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اپنی تعلیمی لیاقت کی وجہ سے سن 1952 میں وہ اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ فلسفے اور دیگر علوم پر ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں سن 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی تعلیمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا بھر کی 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی۔ انہیں اپنے پیشے پر بڑا ناز تھا۔ وہ فخر سے کہا کرتے، میں ایک مدرس ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں
5 ستمبر سن 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں مثالی مدرسین کا انتخاب کرتی ہیں اور انہیں انعامات سے نوازتی ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا تھا۔ جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ اسٹالن ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے ان سے کہا تھا، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے۔ رادھا کرشنن نے جواب دیا، اور ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے۔ روس کے تمام افسر اور عوام اسٹالن سے ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹھ کو تھپ تھپایا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے، آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن آزاد ہندوستان کے نائب صدر کے عہدے پر 2 بار منتخب ہوئے۔ سن 1962 میں انہیں ملک کا صدر بنایا گیا۔ صدارت کے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ مستقل طور پر چنئی میں رہنے لگے۔ 17 اپریل سن 1975 کو دل کی حرکت بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے علم، قابلیت اور خدمات سے ساری دنیا کو متاثر کرنے والی اس شخصیت کے کارنامے یقیناً ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔